اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ویورز کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ٹاپک ہے ہمارا پائلز۔ پائلز ہوتی کیا ہیں، یہ پیدا کیسے ہوتی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، اور ان کا ہومیوپیتھک میڈیسن میں علاج کیا ہے، اور کون کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے یہ یوز ہونی ہے، اور ان کا عمل دخل کیسے ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے۔ پائلز یا بواسیر ان لوگوں میں اکثر کثرت سے پائی جاتی ہے جو اکثر بیٹھنے کا کام کرتے ہیں، یا پھر جن لوگوں میں کثرت سے قبض پائی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں میں کثرت سے کافی مقدار میں مریض ایسے پائے جاتے ہیں جن میں یہ دو وجوہات ہوتی ہیں، یا جو ان کے بیٹھنے کا ہوتا ہے یا بیٹھ کر کام کرتے ہیں، یا ہو سکتا ہے ان کو قبض ہوں۔ بعض لوگوں کا خیال اس کا ہے کہ یہ مسے ہوتے ہیں جو پھٹتے ہیں، درد کرتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہے۔ یہ پیشنٹ کا بالکل ہی غلط خیال ہے، مسے نہیں ہوتے۔ یہ عموماً ایسے وینز ہیں جو کہ ہمارے مقد میں پائی جاتی ہیں۔ اگر بندہ بیٹھا رہے اور بیٹھنے کی وجہ سے وہ وینیں بلاک ہوتی ہیں اور پریشر بڑھتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ پھول جاتی ہیں۔ پھولنے کے ساتھ ساتھ جب مریض پخانے کے لیے زور لگاتا ہے، زور لگانے کی وجہ سے وہ پھول جاتی ہیں۔ اسی طرح بار بار وہ غبارے کی طرح پھولتی ہیں، پریشر بڑھتا ہے اور بعض اوقات وہ زخمی ہو جاتی ہیں اور پھٹ جاتی ہیں اور ان سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی چیز پہ بار بار دباؤ جب ڈالا جائے تو وہ وینز ویسے ہی پھولی رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ مسیں یا پھوڑوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، ان سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قبض کے مریض بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ مقد میں وینز پر جب پخانہ کرنے جاتا ہے تو زور لگاتا ہے، زور لگانے سے وہ وینز میں پریشر بڑھتا ہے اور پریشر بڑھنے کی وجہ سے وہ پھول جاتی ہیں اور قبض ہی کی وجہ سے وہ پھر چھلی جاتی ہیں۔ عام آتا ہے پھر دوبارہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہوتے ہوتے یہ بار بار ہوتا ہے اور یہ زخم مستقل طور پر بڑھتے ہیں اور ان سے جو میڈیسن آج آپ کے لیے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، یہ پائلز یا بواسیر خونی ہو یا بادی، ہر دو قسم کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ ان کے لیے جو میڈیسن ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں، جو نسخہ کمبینیشن آپ سے بتانے والے ہیں، وہ ہے سب سے پہلے ایسکولیس ہپ۔ یہ وہ میڈیسن ہے جو مقد پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس میں مریض ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے مقد پر بہت بڑا بوجھ ہے، اور اس درد اس طرح کا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے مقد میں لکڑیوں کی چھوٹی چھوٹی کرچیاں پھنسی ہوئی ہیں اور پردرد ہوتا ہے، اور وہ چلتا ہے تو درد بڑھتا ہے، اور بعض اوقات اس میں سے خون بھی بہتا ہے، اور خون نہ بہنے کی وجہ بھی اس میں ہوتی ہے۔ دوسری دوائی ہے ملی فولیم۔ ملی فولیم ایک ایسی دوائی ہے جس میں خون بہتا ہے، یہ ریڈ خون ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرتی ہے، یہ خون کے بہنے کے روکتی ہے، یہ مقد پہ بہت خاص اثر رکھتی ہے۔ اسی طرح تیسری دوائی پیونیا بھی اسی میں سے ہے، جو مقد پہ بہت گہرا اثر رکھتی ہے، اس میں پیدا ہونے والی بلاکیج وینز پھولنی ہوئی کو کنٹرول کرتی ہے، اسے نارمل حالت میں لاتی ہے۔ ان تینوں میڈیسن یعنی ادویات کو ایسکولیس ہپ، ملی فولیم اور پی اونیا کو ہم 30 طاقت میں استعمال کریں گے۔ ہم ان تینوں میڈیسن کو لیں گے، اس کے 3 قطرے آدھے کپ پانی میں ملا کر اچھی طرح ہلا کر استعمال کریں گے۔ یہ 3 مہینوں تک دوائی استعمال کرنی ہے، میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ پہلے مہینے پہلی خوراک سے ہی آپ کو افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلے مہینے میں بالکل آرام تو آ جائے گا، لیکن مکمل صحت ہونے کے لیے نسوں یعنی وینز کو مکمل طور پر صحت یاب ہونے کے لیے آپ کو 3 مہینے یہ میڈیسن لینی پڑے گی، اور اس میں ناغہ نہیں کرنا، مسلسل استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کو مکمل صحت یابی حاصل ہو سکے۔
اور اس کے بعد وہی گرم غذائیں سے پرہیز کرنا ہے، بادی غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے، اور معدے میں قبض پیدا کرنے والی غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے ویڈیوز کو، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ اور کمنٹ میں اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجئے، اور کمنٹ میں ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔